الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روحانی بیماریوں کا قرآنی علاج وشفاء لما فی الصدور کے ایپیسوڈز چل رہے ہیں۔ اس میں ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا قرآنی کانسیپٹ آف ہیومن سائیک میں تکبر اور غرور اور اس کا علاج۔ دوسرا عنوان تھا حسد اور بغض اور اس کا علاج۔ اور آج ہمارا عنوان ہے غصہ اور غیظ و غضب۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی لوگوں کے صفات یہ ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، اور وہ بندے اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ ہے ترجمہ۔ اس آیت سے پہلے آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوڑ کر چلو اس مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو آسمانوں اور زمینوں کے مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ان متقی بندوں کے لیے ہے جو تنگی میں بھی اور خوشحالی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اس کے بعد جو یہ آیت کا ٹکڑا آیت نمبر 133 میں 34 میں 133 کے بعد 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنے والے اور ایسے احسان کرنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ وصیت کرے، کچھ مختصر سی ایک نصیحت کریں اور وصیت کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کر۔ پھر وہ آدمی دوسری مرتبہ پوچھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت کیجئے۔ تو دوسری مرتبہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ مت کر۔ تیسری مرتبہ پوچھتا ہے، اور کوئی نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث میں ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ جس آدمی کے اندر وہ کمزوری پائی جاتی ہے، اس کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحتیں کرتے تھے۔ غصہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے اور تمام گناہوں کی بھی جڑ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، مگر اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے
اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، وہ اصل پہلوان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ پانی سے بجھتی ہے، تو جب بھی غصہ آئے تو پانی پی لیا کرو۔ آج بہت بڑے بڑے میڈیکل ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں پانی پینے سے بی پی ڈاؤن ہوتا ہے اور غصہ ایک حد تک کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصے کی حالت میں اگر کھڑے ہوئے ہوں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھنے سے بھی غصے پر قابو نہیں پا رہے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹنے سے بھی غصے پر قابو نہیں پا رہے ہو تو اٹھو اور وضو کرو اور پانی پیو۔ ذرا غور فرمائیں، وضو کے اندر اللہ تعالیٰ ایک روحانی طاقت رکھی ہے، اور پانی پینے کے تعلق سے بھی وضو کرنا اور پانی پینا بہت حد تک آج میڈیکل ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آدمی غصہ کر رہا ہے کھڑے ہوئی حالت میں، سٹینڈنگ پوزیشن میں، تو اگر وہ بیٹھ گیا تو اس کا بی پی ڈاؤن ہوتا ہے، اور اگر لیٹ گیا تو اور بی پی ڈاؤن ہوتا ہے، اور اٹھ کر اگر وضو کیا اور پانی پیا تو اور بی پی ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو یہ غصے کو کنٹرول کرنے کے تدابیر ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مختلف احادیث میں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے اور بہت دیر سے اترتا ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے، اور کچھ لوگوں کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے۔ ان میں بہتر لوگ وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے۔ تو کئی احادیث ہیں غصے کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنٹرول کرنے کے تدابیر بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیے، والکاظمین الغیظ کے بعد ایک سلیوشن ہے غصے کو کنٹرول کرنے کا، وہ آیت کو ہی جڑا ہوا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، دوسروں کے قصوروں کو معاف کرنے والے۔ جو لوگ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو جو معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ وہ بہت بڑے درجے پر فائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے متقی لوگوں کے لیے پریپیئرڈ کیا ہے، تیار کر رکھی ہے وہ جنت جو آسمانوں اور زمینوں کے مانند ہے۔ تو معاف کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، تیرے محبوب بندوں میں سب سے محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے موسیٰ، میرے بندوں میں سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو انتقام رکھنے کی قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دیتا ہے۔ تو معاف کرنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا ثواب ہے، قرآن پاک میں اور احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آج انگریز کہتے ہیں کہ forgiveness is the best revenge، forgiveness is the best revenge، آج کہہ رہے ہیں، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب بندوں میں وہ بندہ جو انتقام رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، مگر معاف کر دیتا ہے۔ اس کا اگر پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھ سکتے ہیں
جب فتح مکہ ہوا، مورخین لکھتے ہیں Have you seen any king on the face of the earth who is entering into his conquered territory؟ ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ کیا تم نے کبھی ایسے بادشاہ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کانکورڈ ٹیریٹری میں، یعنی فتح مکے کو فتح کیا ہے، اور وہ انٹر ہو رہے ہیں مکے کے اندر، اور 10,000 سے زیادہ صحابہ پیچھے ہیں، اور وہ کنگ کا سر مبارک، وہ کنگ کی عاجزی و انکساری، اس کی تواضع، اس کی سمپلسٹی ایسی تھی کہ سر مبارک جھکا ہوا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سر مبارک اونٹ کی کوہان کو ٹچ ہو رہا ہے، ایسے انٹر ہو رہے ہیں۔ اور نان مسلم مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جب فتح مکہ میں اگر انٹر ہوئے مکے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دشمن تھے جن دشمنوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کو ہجرت کرنا پڑا۔ طرح طرح کے ظلم ڈھائے ہوئے تھے 12-13 سال تک، وہ تمام سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ تھا، جس طرح میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، آج عام معافی کا دن ہے، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ سارے کے سارے لوگ آ کر قدموں پر گر جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا اس کے لیے امن ہے، جو تلوار ڈال دیا اس کے لیے امن ہے، جو خانہ کعبہ کی سرحد میں اگر آ گیا تو اس کے لیے امن ہے۔ آج عام معافی کا دن ہے، میں کوئی تم سے بدلہ نہیں لیتا۔ یہ ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن تھا، والعافین عن الناس۔ تو غصے کو کنٹرول کرنے کا یہ ایک فارمولا قرآن نے یہ بتایا کہ نظر انداز کرنا، معاف کر دینا، یہ بہت بڑا جو سلیوشن ہے غصے کو کنٹرول کرنے کا۔ آج گھر گھر میں لڑائی، آج میاں بیوی کے ساتھ لڑائی، کیوں؟ اسی غصے کی وجہ سے۔ اس غصے کا کنیکشن دیکھیے اس زبان سے ہے۔ جب آدمی غصے میں آ جاتا ہے تو اس کی زبان قابو میں نہیں رہتی، وہ گالیاں بکنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے، یہاں تک کہ حملہ کر دیتا ہے۔ اور کئی دیش ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹویٹ پر ایک دیش دوسرے دیش سے جنگ کرتا ہے۔ یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی غصے کی بنا پر ہو رہا ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اللہ کے شیطان کھلا دشمن ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس شیطان کی حرکتوں سے بچو، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 199 201 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جاہلوں سے بچو، جاہلوں سے کنارہ کشی کرو، معروف کا حکم دو، اور نرمی و درگزر سے پیش آؤ۔ جب شیطان تمہیں اکسا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ شیطان تمہیں اگر اکساتا ہے تو غصے میں آنا نہیں چاہیے، بلکہ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جس کو پڑھنے سے غصے کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جیسا کہ پچھلی نشست میں بھی یہ بات
आई थी कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं पनाह मांगता हूँ हसद करने वालों से जबकि वो हसद करे। तो इसी तरह गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक बड़ी तदबीर है और इसकी मश्क होना चाहिए, बार बार इसकी मश्क होना चाहिए। और आज के साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि 3 टाइप्स के लोग पाए जाते हैं। पहला ग्रुप वो है जो बॉडी लेवल पर है। नियरली 90% लोग इस बॉडी लेवल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और तकरीबन 5-6% या 7% तक लोग हार्ट लेवल पर हैं। तो 3 टाइप्स का फिर ग्रुप से ही हम जायजा ले सकते हैं कि हम कौन से ग्रुप में हैं। पहला ग्रुप है बॉडी लेवल, दूसरा लेवल हार्ट लेवल और तीसरा लेवल जो है ना स्पिरिट लेवल, यानी हाईएस्ट मुकाम है वो। तो साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि जो लोग बॉडी लेवल पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, यानी वो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, उनकी हर बातचीत में उनकी हर भागदौड़ जो है वो दुनिया के पीछे ही जा रहे हैं। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम दुनिया के कंपटीशन में, दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से बढ़ जाने की फिक्र तुमको यहां तक पहुंचा देती है कि तुम कब्रिस्तानों में पहुंच जाते हो। जो लोग बॉडी लेवल पर जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, दूसरों से उनको कोई सरोकार नहीं, वो हर चीज भी अपने लिए सेल्फिश मोटो जिनको होता है, साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो हर वक्त कंपटीशन की दुनिया में रहते हैं और हर वक्त भाग दौड़ में रहते हैं। ऐसे लोगों को बार बार गुस्सा आता है। दूसरे लेवल साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि हार्ट लेवल के इंसान, हार्ट लेवल के इंसान जो हर वक्त वो रिफ्लेक्टिव मूड में रहते हैं, हर वक्त अपना एहतसाब करते हैं, वो जायज़ा लेते हैं, वो चैरिटी करते हैं और दूसरों का भला चाहते रहते हैं। ये लोग जो है हार्ट लेवल पर हैं। और तीसरा ग्रुप जो है ना स्पिरिट लेवल पर जो लोग हैं, ये दूसरे इंसानों को उठाते हैं और वो सिर्फ अपने इनफरादी तौर पर वो काम नहीं करते, बल्कि दूसरों को फैज़ पहुंचाते रहते हैं। जैसे कि फलों से लदे हुए डालियों से जो फ्रूट्स मिलते हैं, वो दूसरों तक उसका दूसरे लोग फैज़ पाते हैं। ऐसा वो हर वक्त वो दूसरों को फैज़ पहुंचाते रहते हैं, चाहे माली एतबार से हो, चाहे इल्मी एतबार से हो, हर एतबार से वो दूसरों को हर वक्त फ्रूट्स बांटते रहते हैं, भलाई के काम करते रहते हैं। वो नफ्स मुतमइन्ना पर पहुंच जाते हैं। या यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वो लोग हाईएस्ट लेवल पर होते हैं, उनका लेवल अलग होता है। इंशाअल्लाह इस रूहानी बीमारियों का इलाज क्या है कुरान पाक की रोशनी में, और वो कौन कौन से जरासिम हमारे दिलों के अंदर पाए जाते हैं और कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जिनको देकर वो गुस्से के जरासिम हो या तकब्बुर और गुरूर के जरासिम हो, हसद और बोझ जैसी बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है, इंशाअल्लाह कुरान पाक की रोशनी में आपके सामने आती रहेंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए और इन रूहानी बीमारियों को से बचने का रास्ता कुरान पाक की रोशनी में हमें अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो शिफा वल्ली माफ़ी सुदूर। कुरान पाक में इस रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है। इंशाअल्लाह बहुत करीब है रमज़ानुल मुबारक,
انشاءاللہ رمضان المبارک میں بھی اسی تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔